پنجپیر مولانا اور مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی کی گفتگو ہوئی مردان میں. شمس الحق افغانی اس کے حکم تھے. انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، شائع ہو گیا. ایک ایسی مجلس میں مولانا شمس الحق صاحب افغانی بھی تشریف فرماتے، استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب بھی. کسی نے ذکر کیا مولانا طاہر صاحب کی جماعت کا، تو شمس الحق افغانی نے کہا میں نے تو ان کا فیصلہ کر لیا تھا. استاد مولانا لطف اللہ نے کہا دا فیصلہ تاغ نے سوکائی اگر منگٹی لیدو دے منگٹی دا سے ناکارا فیصلہ سگلی کی تو جو اندے وہ غلط خبریں ہو رہی ہے. حضرت نے کہا فیصلہ تیرے جیسے کوئی کرتا ہے، ایک فریق کہتا ہے ہم نے جیتا ہے، دوسرے کہتا ہے ہم نے جیتا ہے. حضرت نے کہا تو زندہ ہے اور غلط باتیں پھیل گئی. آپ کو وضاحت کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون جیتا ہے. واضح صورتحال بتانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیم. بعض زمانوں میں ایسا رہا ہے بزرگ کمزور تھے، کفر کا زور بہت زیادہ تھا. عبد الرحمن ابن الجوزی کو حکم بنایا، اور بہت بڑے عالم ہے عبد الرحمن ابن الجوزی. 87 کے قریب تو قرآن پر کتابیں لکھی، 87، اور وہ آتیا تفاسیر رہی تھی تو قرآن مجید. عبد الرحمن ابن الجوزی 1200 کتابیں ان کی مجھے یاد ہیں، میرے علم میں ان کی 1200 کتابیں ہیں. بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ تعداد ہے. مناظرہ اس بات پر تھا کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. اہل سنت اس پر زور دے رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ افضل ہے، اور حافظ ظاہر ہے فاطمہ کو افضل کہتے ہیں، حضرت کی بیٹی صاحبزادی کو. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بگاڑ پیدا ہوا اور مناظرے کی شکل بن گئی. مناظرہ عبد الرحمن ابن الجوزی کو فریقین نے لکھ کے دے دیا کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں. عبد الرحمن ابن الجوزی نے کہا کہ میری 2 شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ میں فیصلہ سناؤں گا، تشریح نہیں کروں گا. اگر کوئی سمجھا تو سمجھا تو شمس الحق سے فیصلہ ہوئی، اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو نہ سمجھے. مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا. بادشاہ، کمانڈر ان چیف سب موجود تھے، کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. دوسری شرط یہ کہ میں فیصلہ سناؤں گا، اس کے فوراً بعد میں گھر جاؤں گا، مجھے روکے نہیں کوئی، میں ازدحام میں نہیں رہوں گا. مناظرہ ختم ہوتے ہی میں فیصلہ سناؤں گا، اور پھر فوجی پروٹوکول کے ساتھ مجھے راستہ دے. مناظرہ شروع ہوا، بغداد کے مرکز میں مناظرہ شروع ہوا. اہل سنت تقریریں کر رہے تھے کہ عائشہ افضل ہے، اور روافض تقریریں کر رہے تھے کہ فاطمہ افضل ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر بالکل جوان تھے. ان کے حلقے میں کسی نے خبر پہنچائی کہ اہل سنت ہار رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس طرف بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، شیعہ ہے، کمانڈر ان چیف بھی رافضی ہے، تمام بڑے بڑے وزراء سب رافضی، اور اہل سنت تو خوار بلگار اپنے اسٹیج پر چند مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو عطابکی نے النجوم میں لکھا ہے، پیرانی پیر نے جب یہ سنا رنگ سرخ ہو گیا غصے. اچھا، اور روانہ ہو گیا، چادر کندھے پہ ڈالی، وقامہ، اور سیدھا اہل سنت کے اسٹیج پہ چڑھ گیا. ابو بکر عطابکی اس کے آگے لکھتے ہیں فلما نظرہ ملک تغیر لونہ، جب بادشاہ کی نظر پیرانی پیر پر پڑ گئی تو بادشاہ کا رنگ بدل گیا، ڈر گیا، خیر نہیں ہے ہماری. پیرانی پیر جا کے مناظرین کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئے، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول، چپ چاپ. لیکن حضرت شیخ کی آمد سے اہل سنت کی ہمت بڑھ گئی اور مناظر کی آواز بڑی ہو گئی.
اور اس کے کہنے میں گن گرج پیدا ہوا اور بولی بسری باتیں اس کو یاد آنے لگی. ایک قسم کا مناظرے نے نیا رنگ اختیار کیا. دوسری طرف کمانڈر ان چیف، وزراء، ملک سب سٹیج پر ہے، اور ادھر اللہ کا ایک نیک موحد بندہ اپنی کرامات و جلالت کے ساتھ سٹیج پر آ گئے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے فیصلہ سنایا، افضل هذه الامه بعد الرسول من كانت بنته تحته. بس افضل هذه الامه من كانت بنته تحته. یہ الفاظ کہے اور روانہ ہو گئے سیدھا گھر. اہل سنت نے دف بجانے شروع کر دیے کہ ہم جیت گئے، اور روافض نے اپنا ڈانس شروع کر لیا کہ ہم جیت گئے. شمسلک افغانی سے فیصلہ ہو، اس پتہ انہیں لگے گا. جب 3 دن گزر گئے، کمانڈر ان چیف بادشاہ کے کو ساتھ کر کے حضرت شیخ کے پاس گیا، پیرانی پیر کے پاس. کہ ابن الجوزی نے تو شرط لگائی ہم پوچھ نہیں سکتے، آپ بتائے. انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ شیعوں کو نحو نہیں آتی. وہ کہتے افضل هذه الامه من كانت بنته تحته. اس امت کا افضل پیغمبر کے بعد وہ شخص ہے جس کی بیٹی پیغمبر کے پاس ہے. حضرت عائشہ ہوئی نا افضل، ابو بکر کی بیٹی پیغمبر. انہوں نے الٹا سمجھا تھا کہ جس کی بیٹی تو وہ تو حضرت کی بیٹی ہو گئی علی کے نکاح میں. عبارت کا سن انہوں نے ایسی بنائی جو زبانین تھی، لیکن اصل یہ ہے کہ من کانت بنتہ تحتہ. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اصل میں اس وقت حالات ایسے تھے بغداد میں کہ اگر واضح شکست ایک فریق کی ہو جاتی تو قتل و غارت گری فوراً شروع ہو جاتی. حالات ایسے ممکن ہے مولانا شمس الحق افغانی کے سامنے بھی اس وقت مردان میں یہ کیفیت ہو کہ انہوں نے ایسے مجمل سے لکھا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا. اور اگر کوئی عورت ڈر رہی ہو اپنے خاوند سے، نشوزن نافرمانی کہ خاوند مجھ سے محبت نہیں کرتا. نشوز کا معنی کیا ہے؟ ان یتجافا عنہا، کہ خاوند بیوی سے دور دور رہنے لگے. او اعراضن، یا منہ موڑے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ساتھ لگا رہے، نہیں، توجہ خاوند کی بیوی کی طرف ہو. فلا جناح علیہما، پس کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلح بینہما صلحا، کہ صلح کرے آپس میں صلح. والصلح خیر، صلح بہت اچھی چیز ہے، صلح عمدہ ہے. طالبان کو بارہا کہا گیا کہ مسعود سے صلح کرو، وہ تیار نہیں تھے. میں خود کابل میں، مسعود کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سارے علماء اور بھی تھے، ہم تسلیم ہو رہے ہیں لیکن ہمیں سزا نہ دے. لیکن طالبان نے منظور نہیں کیا. صلح ہو جاتی تو امریکہ کو افغانستان آنے کا موقع نہ ملتا. مسعود قتل ہوا، اس کا خون طالبان کو مہنگا پڑ گیا، پورا ملک میں انارکی پھیل گئی، اور وہ تکلیف جو بڑی ہے تو آج تک بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اسلامی اقتدار کے لیے فضا سازگار بنائے. والصلح خیر، صلح بہت عمدہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور موجود کیا گیا ہر انسان کو حرص، لالچ.